السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کو خط، صدر کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لیا گیا۔ صدر مملکت کو پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھ دیا، جس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں صدر مملکت کو پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے صدر مملکت کو خط کے ذریعے اعتماد میں لیا گیا۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے اسد عمر اور سینیٹر اعجاز چودھری کے ہمراہ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ ای سی پی حکام کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی موجودہ سویلین حکومت نے آئین کو پامال کرنے کا اقدام کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ہی الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال سازگار نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کیے جانے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بعد ازاں پی ٹی آئی نے پنجاب الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت نے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستوں کی فراہمی سے انکار کر دیا اور ملک میں معاشی بحران کے باعث وزارت خزانہ نے بھی فنڈز کی فراہمی سے معذوری ظاہر کی۔ دریں اثنا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ تھر پارکر میں تاریخی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپتال بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تھر میں عظیم ترقی اور خوشحالی کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ تھر پارکر میں تاریخی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر سندھ میں 1320 میگا واٹ شنگھائی الیکٹرک تھر اور 330 میگا واٹ تھر نووا تھر منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھر پارکر میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج پورے پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تھر کے صحرا میں 330 میگا واٹ 1320 میگا واٹ بجلی منصوبے کا افتتاح ہوا۔ دہائیوں کی محنت، پلاننگ، مربوط حکمت عملی کی بدولت صحرا صنعت میں بدل چکی ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کوئلہ 100 سال تک ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ جو بجلی تھر میں بن رہی ہے، اگر امپورٹڈ کوئلے پر جائے تو اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ منصوبہ پاکستان کی ترقی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تھر کا کوئلہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ جو بجلی یہاں بنائی جا رہی ہے، اگر امپورٹڈ کوئلے پر بنائی جائے تو اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تھر میں عظیم ترقی اور خوشحالی کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کا سورج یہاں آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سی پیک کا اگلا مرحلہ زراعت، ٹیکنالوجی، اکنامک زونز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو شکست ہوگی۔ کل ہی پاک فوج کے افسران شہید ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ڈھال بنائیں تو یہ ناقابل برداشت ہے، جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں دہشت گردوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز پاک فوج کے جوانوں نے ملک کے لیے قربانی دی۔ پاکستان ہم سب پر مقدم ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو ملک پر قربان کرنا پڑے تو کوئی دریغ نہیں۔ دہشت گردی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیرونی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے۔
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پر اعتماد ملک ہے۔ کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بیرون ممالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین قریبی اور آزمودہ دوست ممالک ہیں۔ کورونا کے بعد پاک چین تعلقات میں تیزی آئی ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے وفود کا تبادلہ ایک حساس معاملہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر خارجہ کی شرکت پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ SCO انتظامیہ کو بھارت کی جانب سے پرچم کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترجمان نے سیکریٹری خارجہ کے دورہ چین سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اسد مجید خان نے چین کا اہم دورہ کیا۔ سیکریٹری خارجہ نے چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پاکستان اور چین نے CPEC سمیت تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF اور روس سے تیل خریدنے کے معاملے کو وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں تعینات سفیر ایک پیشہ ور سفیر ہے۔ وزارت خارجہ کے اندر تبادلے معمول کی بات ہے۔ فی الحال کسی کے تبادلے کی خبر نہیں، جب ہوگی تو شیئر کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم افغان حکام سے رابطے میں ہیں۔ افغان حکام کو افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر پر تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے افغان انتظامیہ سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا ہے تاکہ ایسے عناصر مستقبل میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ مفت آٹا تقسیم کے دوران بدنظمی کے واقعات، مزید 2 افراد جاں بحق۔ 4 سدہ میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدڑ نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ بنوں میں فلور ملز کے قریب دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مختلف شہروں میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بدنظمی کے باعث بھگدڑ اور دھکم پیل کے نتیجے میں مزید 2 افراد جاں بحق اور خواتین سمیت کئی زخمی ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بازار میں آٹے کی تقسیم کے دوران ضلع انتظامیہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے بدنظمی ہوئی۔ مفت آٹا آنے سے قبل جیسے ہی سینٹر کا گیٹ کھولا گیا تو بھگدڑ مچ گئی۔ شہریوں کے مطابق ضلع انتظامیہ کی طرف سے ناقص انتظامات کے سبب افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن اور ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے کم پوائنٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 4 سدہ میں مفت آٹا تقسیم کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مفت آٹے کی تقسیم کے دوران دھکم پیل اور بھگدڑ میں ایک شخص سے جاں بحق اور دیگر کے زخمی ہونے کی وجہ بنی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خواتین اور مردوں کے لیے ایک ہی سینٹر میں مفت آٹا تقسیم کا پوائنٹ مقرر کیا گیا ہے اور صبح 6 بجے سے ہزاروں مرد و خواتین مفت آٹے کے حصول کے لیے سینٹر پہنچ گئے تھے۔ دوسری جانب بنوں میں فلور ملز کے قریب دیوار گرنے سے حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آٹا لینے کے لیے لوگ کھڑے تھے کہ دیوار گر گئی، جس سے زخمی ہونے والوں کو طبی امداد کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔